صلی اللہ محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، شہدائے کربلا کے قاتلوں پہ لعنت، امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت، بی بی زہرا کے قاتلوں پہ لعنت، بی بی کا حق کھانے والوں پہ لعنت، محسن پاک کو شہید کرنے والوں پہ لعنت، علیہ کے نعرے حیدری 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 زندگی محمد والی محمد بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ بحضور نظر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. باری دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعائے امام زمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین خیر المبشرین والشفیع المذنبین المخاطب بالطہ یاسین النبی المؤید ورسول المصدق بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا. اللہم صلی علی فاطمۃ ابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. صلوات بر محمد. اللہم صلی علی محمد وآل نہیں آ گئی بر محمد علی محمد. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے شک تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے، اس خالق کائنات کے لیے، اس رحیم اور کریم رب کے لیے جو اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے. کل جو میں آپ کو واقعہ بتا رہی تھی ایک ایسے بچے کا جو حافظ قرآن تھا اور پھر وہ میوزک میں لگ گیا،
تو اس نے ایک بڑی مزے کی بات کی تھی، کل میں نہیں بتا پائی، بہت اچھی لگی مجھے اس کے بعد. کہہ رہا تھا کہ کبھی کبھی انسان جان بوجھ کر کنویں میں گرنے لگتا ہے نا، ایسے ہی پھر بھی خدا اسے تھام لیتا ہے. جان بوجھ کے گرنے لگتا ہے پھر بھی خدا اسے تھام لیتا ہے، خود بھی خدا اس کو پکڑ لیتا ہے. کتنی مرتبہ ہوتا ہے نا، ہم برائیوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی محفل آ جاتی ہے اور وہ ہماری ارادوں کو بدل دیتی ہے. بے شک کچھ ایسا اچھا آتا ہے. کبھی کبھی کہتے ہیں کچھ دشمنوں نے بہت ساری چیزیں بنائی انسانوں کو برباد کرنے کے لیے. خود یہ نیٹ ہے نا، یہ نیٹ بھی بہت برباد کرتا ہے. لیکن کبھی کبھی سامنے کوئی ایسی حدیث آ جاتی ہے نا، خدا اپنے بندوں کو بچاتا ہے، خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اس سورے کے لیے تو بہت سارے دن بھی ہوں تو کم ہیں، لیکن آج کیونکہ اس سورے کے موضوع کی آخری مجلس انشاءاللہ پیر سے نئے موضوع کے ساتھ جناب فاطمہ الزہرا کی مجلس کا آغاز ہوگا. سورہ دہر، جس نے ہمیں اتنا کچھ دیا، ایسے زندہ کیا، ایسی عنایتیں عطا فرمائیں. میں اس کی ایک اور فضیلت آپ سے بیان کروں. ایک عالم فرماتے ہیں اس کا ایک خاص جو ہے وہ عمل ہے، اگر کوئی اس عمل کو انجام دے تو وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ رزق کا مسئلہ ہو، چاہے وہ جسم کا مسئلہ ہو، چاہے وہ روح کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کسی مشکلات میں گرفتار ہو، اولاد چاہیے، کسی بھی قسم کا مسئلہ جو ہے وہ اس کا حل ہو جائے گا. اور سورہ دہر کی آیت نمبر 11 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، فَوَقَّاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. کہتے ہیں کہ جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی مشکل آسان ہو جائے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پاک لباس پہن کر تنہائی میں جا کر، جب بھی آپ کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی خاص عمل کسی چیز کے لیے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کیونکہ تنہائی میں یہ عمل کب کا ہے؟ جب آپ بہت بڑی مشکل میں ہوں. ہر چھوٹی چھوٹی مشکل کے لیے نہیں، چھوٹی چھوٹی مشکل خود اللہ بغیر بولے حل کر دیتا ہے، اس کے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے. بڑی بڑی مشکلیں بھی بغیر بولے حل کر دیتا ہے. ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے نا، ہمیں تو معلوم نہیں کیسی کیسی مشکلیں. خود امام فرماتے ہیں، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعاؤں میں عرض کرتے ہیں کہ بار الہا تو نے اتنی آفات اور بلیات سے مجھے بچا لیا، کتنے حادثات سے مجھے بچا لیا. میں نے دعا نہیں کی تھی، کتنی دعائیں جو تو نے بن مانگے پوری کر دی، مانگا نہیں تھا وہ پروردگار. تو کہا جب آپ جو ہے وہ اچھا پاک لباس پہنے، تنہائی میں چلے جائیں جہاں پروردگار سے خشوع و خضوع زیادہ ہو. عبادت کا ایک وقت ہوتا ہے، آپ نے سب نے کی ہوگی، آپ نے سب نے یہ لطف لیا ہوگا. کبھی کبھی دل کرتا ہے بس میں ہوں اور خدا ہوں، ہے نا، ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، دل کرتا ہے کوئی بچہ بھی آواز نہ دے، کوئی اور بھی آواز نہ دے. کچھ ایسا ہوتا ہے دل میں، ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ پاک لباس پہنے. اور اس کے بعد جب ہم دعا مانگتے ہیں، دعا مانگنے کا طریقہ کار بھی ہے کہ جب آپ ایسے کسی سے مانگنے جاتے ہیں جو کریم ہے اور آپ نے اس سے کوئی بدتمیزی کی ہوتی ہے، تو پہلے معافی مانگتے ہیں کہ میں معذرت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنا مدعا بیان کرتے ہیں. کہا پہلے 70 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی. اس کونے میں بیٹھ جائیں، 2 رکعت نماز چہاردہ معصومین کو ہدیتاً پیش کریں، ٹھیک ہے. پھر آپ نے 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ پڑھنی ہے. اس کے بعد 100 مرتبہ، لیکن اس آیت کو پڑھنے سے پہلے آپ کی یعنی اس کا مطلب یہ کہ حاجت ایسی ہوگی کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے درد دل کے ساتھ. دیکھیے جب ہم دعا کریں اور ہمارا دل ہی نہیں ہل رہا ہو، تو وہ جب ہمارا نہیں ہل رہا تو خدا کا عرش کیسے ہلائے گا، ہے نا، ہمارا دل نہ ہل رہا. تو کہا شرط ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، تڑپیں، اور 100 مرتبہ پڑھیں فَوَقَّاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ يَوْمَ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. اس آیت کا ترجمہ بھی یہی ہے، اور خدا نے انہیں اس دن کی سختی سے بچا لیا اور سرور دے دیا. یعنی ترجمہ بھی یہ دینے والا ترجمہ بھی یہی ہے کہ پروردگار نے کیا کیا، سخت. یعنی آیت خود ایسی آیت ہے جو خود بتا رہی ہے یہ حلال مشکلات ہے. آیت کا ترجمہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ حلال مشکلات ہے. کہا اگر کوئی اس کو اس طرح انجام دے تو پروردگار اس کی ہر مشکل کو حل کر دے گا. اور خود یہ سورہ بہت سارے علماء کرام نے اس سورے کو جو ہے وہ آزمایا ہے کہ کسی بھی عمل کے لیے، کسی بھی مشکل کے لیے 40 دن تک اس سورے کو پڑھیں
کسی بھی ایک معصوم کو ہدیہ کر دیں، زمانے کے امام کو ہدیہ کر دیں، اس کے بعد اپنی مراد مانگیں تو آپ کی مراد ضرور قبول ہوگی۔ یہ سورہ جس سے ہم ودا کریں گے آج کے دن، اور یقیناً اس سے جدائی آسان نہیں ہے۔ جب آپ کسی سورہ کو پڑھتے ہیں سورہ سے خود بخود محبت ہو جاتی ہے نا، جب وہ سورہ ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ یہ سورہ تو بہت پیاری ہے۔ جب بھی قرآن کی ہر سورہ پیاری، ہر سورہ سے آپ کو محبت، سورہ تحریم پڑھیں اس کا اپنا مزہ، سورہ اعراف پڑھیں اس کا ایک ہر سورہ کا ایک اپنا مزہ ہے۔ یہ سورہ جو یہ بتا رہا ہے کہ پروردگار نے سرور دیا، خوشی دی، اطمینان۔ سرور کب ایسا ہوتا ہے جب آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے، آپ کا دل سکون میں آ جاتا ہے اور آپ ہر اس نعمت کے سرور کو محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں تو ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے، ہم ناشکرے بہت ہیں۔ نعمت کے بعد ہمارا سرور جو ہے وہ ہوتا ہے دوسری نعمت آ جائے، یہ ختم ہو گئی دوسری آ جائے۔ وہی عادت ہمارے بچوں میں بھی آ گئی، ہمارے بچوں سے بولیں گے ارے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، ہم بچوں کی تربیت کے اندر یہ کام کرتے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے ہمارے بچے دیکھیں ہمارے اہل بیت نے سکھایا، انہوں نے بچوں کی تربیت کیسے سکھائی؟ جو کام بچوں سے کروانا تھا وہ خود کیا، جو بھی کام انہوں نے بچوں سے کروانا تھا وہ خود کیا۔ جب خود کروں گی تو اولاد کرے گی، خود نہیں کروں گی تو اولاد کبھی بھی نہیں کرے گی۔ وہ بول دیتی ہے آپ تو جھوٹ بولتی ہیں، آپ بھی تو زور سے بولتی ہیں، آپ بھی تو یہ کرتی ہیں۔ وہ تو سب بچے تو آج کل کے بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں۔ یہ پھر کہا اب یہ جو آیت یہ بتا رہی ہے کس کی، میں نے آپ سے بتایا تھا یہ جو قرآن ہے اس نے بتایا ہے یہ جو ابرار ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، خدا ان کو کیا دے گا؟ چاندی کے کاسوں میں جو ہے وہ پہلے تو کہا کہ وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، آرام دہ چیز کے اوپر، آرام دہ پلنگوں کے اوپر جو ہے وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، سکون سے بیٹھے ہوں گے۔ پھر کہا اور یہ صلہ کس کا ہوگا؟ یہ صبر کا صلہ ہوگا جو انہوں نے کیا ہے۔ کئی مرتبہ صبر کرنا پڑتا ہے، آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا، کسی نے آپ سے اب کچھ بولا ہے تو میں کہتی ہوں دوبارہ اس کو جواب دے دیں، لیکن میں نے صبر کر لیا۔ کہا یہ صبر کی بنا پر ہوگا، اور اس صبر کی بنا پر خدا کی مرضی کے بعد کیا کرے گا؟ خدا ان کو دن کی سختی سے، کسی بھی دن، چاہے وہ دنیا کا دن ہو چاہے وہ آخرت کا دن، زیادہ تر یہاں آخرت کے دن ہے لیکن آخرت کے دن کے سختی سے بچا لے گا، اور انہیں صبر کے عوض جو انہوں نے انجام دیا جنت عطا کرے گا۔ اور جہاں وہ تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ساری آیت ہم نے پڑھ لی ہے لیکن میں ترجمہ دوبارہ کر رہی ہوں، مزہ آ رہا ہے مجھے۔ اور آفتاب کی گرمی بھی نہیں دیکھیں گے، ہے نا، وہ روشنی بھی چاند کی نہیں ہوگی، وہ ہوگی تو اہل بیت کے چہروں کی ہوگی، ہے نا، ان کے دانتوں کی ہوگی اگر وہاں ہوگی محمد محمد کی ذات پر بلند تر صلوات، یہ ساری نعمات ہمیں ملنے والی ہیں، جو جیسے اہل بیت ہمیں ایک پردہ ہٹا کر دکھا رہے ہیں، دیکھو یہ کرو گے تو یہ ہے تمہارے، ایک منظر ہے، ایک پورا منظر ہے۔ کہا اور ان کے سروں کے قریب ترین میوے ہوں گے ان کے اختیار میں ہوں گے، یعنی وہ اختیار ہوگا اور وہ ان کے اتنے قریب ہوں گے، وہ ایسا محسوس کریں گے مثلا بندے کا ہرن کا گوشت کھانے کا دل چاہ رہا ہے نا، تو یہاں تو پتہ نہیں زندگیاں ملے نہ ملے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ ہرن کا گوشت، جب آپ کہیں گے ہرن کا گوشت یعنی سوچیں گے تو وہ ہرن خود اپنے آپ کو پیش کرے گی اور خوش ہو جائے گی، اتنا وہ خوش ہوگی۔ یہاں کے جانور تو خوش نہیں نا ہوتے، مطلب خود جو ہے وہ ایک بڑے عالم کا، شاہد علامہ مجلسی کا اور کسی عالم کا واقعہ کہ وہ جو ان کے گھر میں مرغا تھا انہوں نے ذبح کیا تو بیٹی نے کہا آپ نے اس کو کیوں ذبح کر دیا، یہ تو اذان دیتا تھا صبح، اتنی اچھی وہ تسبیح کرتا تھا۔ تو انہوں نے بڑے پیار سے بیٹی سے کہا بیٹی یہ جب میرے جسم کا حصہ بن جائے گا تو یہ اور تسبیح کرے گا، ہے نا، یہ کیونکہ میں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو یہ اور سرور حاصل کرے گا۔ تو قیامت کے دن جب پھل آئیں گے آپ کے پاس وہ خود خوشی محسوس کریں گے، یعنی ایک انسان ایک جو بھی نعمت ہوگی وہ آپ کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہوگی، یعنی یہ کیفیت ہوگی، خود نعمتوں کی یہ کیفیت ہوگی کہ آپ چاہیں گے تو وہ نعمت جو ہے نا وہ تڑپے گی کہ ہاں یہ مومن مجھے بلا لے، یہ مومن مجھے لے لے، یہ نعمت کی وہ کیفیت ہوگی۔ اور بھی کہا ان کے گرد چاندی کے پیالے شیشے کے ساغروں میں گردش کریں گے، اور پھر کہا ایک ساغر بھی چاندی کے ہی ہوں گے یہ ساغر، اور جن لوگوں نے یہ لوگ اپنے
پیمانے کے مطابق بنا لیں گے. جیسے میں نے مقدر تقدیرہ کے بارے میں بتایا, یہ وہاں ایسے پیالے سے سیراب کیے جائیں گے جہاں زنجبیل کی آمیزش ہوگی. زنجبیل میں نے بتایا کہ وہ گارلک ہے, وہ لہسن جو جس کو کہا گیا, اور یہ لہسن جو ہے یعنی خدا کا جو جتنا بھی بنائی ہوئی چیز ہے نا, جو زمین سے اگ رہی ہیں, آسمان سے برس رہی ہیں, سمندروں سے آپ کو مل رہی ہیں, ہر ایک کا فائدہ ہے, ہر ایک کا ایک فائدہ ہے. پروردگار نے ہر ایک چیز کو, یعنی دنیا میں قرآن کہتا ہے کیا ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے؟ خدا نے تو کچھ بھی عبث پیدا نہیں کیا. کبھی ہم سوچتے ہیں کبھی مچھروں کے, یہ مچھر کیوں ہوتے ہیں جب کاٹ رہے ہوتے ہیں نا, ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یہ کیوں ہیں, مکھیاں دیکھتے ہیں کیوں ہیں. کبھی آپ دیکھیں بعض اوقات کسی موسم میں چونٹیاں بہت ہوتی ہیں, آپ کچن میں کچھ بھی ایک ذرہ چھوڑ دیں اور چونٹیوں کا ایک ہول ہوتا ہے, وہ کیوں ہے نہیں معلوم, نہیں معلوم. آپ سوچیں یہ جو پروردگار نے خطرناک جانور پیدا کیا, سانپ کیوں ہے؟ سانپ نہ ہو تو ہماری جو گیس ہے نا صاف نہیں ہوگی, مر جائیں گے ہم. سانپ کیا کرتا ہے, یہ جتنے بھی ایسے جانور جن کے اندر زہر ہوتا ہے, یہ جو زہریلی ہوا کے اندر زہر ہوتا ہے وہ ایگزاسٹ کر لیتے. یعنی پروردگار نے پورا نظام بنایا ہے جانوروں کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ, یہ پہاڑ, یہ سب کچھ, درخت, سب ہر چیز, سمندر, ایک نظام ہے, ایک نظام ہے. جس پہ بولتے ہیں نا کہ بھائی آپ دیکھیں کبھی آپ نے جو کمپیوٹر ٹھیک کرتے ہیں یا کوئی کسی ڈیوائس کو ٹھیک کرتے ہیں, اس میں بہت چھوٹے نقطے بنے ہوئے ہوتے ہیں, نقطے, تو بولتے ہیں اتنے سارے نقطے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ہر نقطے کا ایک کام ہے. انسان نے بنائی ہے نا ڈسک, ایک چھوٹی سی ڈسک ہے. کبھی آپ اپنا کمپیوٹر کبھی خراب کیا ہوا کمپیوٹر نکال کے دیکھیں یا اپنا موبائل دیکھیں, اس کے پیچھے جو چیز ہوتی ہے یا چپ ہوتی ہے, اس میں باریک, اب تو غیر وہ اب بہت چھوٹی ہوتی گئی, ایک اتنی سی چپ ہے. دنیا میں پوری دنیا ہوتی ہے اس چپ کے اندر, پوری دنیا. اب کون سا اس کا باریک سا نقطہ کیا کام کر رہا ہے آپ کو تو نہیں پتا, ہمیں اور اب جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. تو خدا نے کوئی چیز بھی بے عبث پیدا نہیں کی. این فیہا تسمی سلسبیلا, وہ جنت کے ایک چشمے سے سیراب ہوں گے جسے سلسبیل کہتے ہیں. سلسبیل کا چشمہ وہ کون سا چشمہ ہوگا؟ اہل بیت کے ہاتھوں سے جاری کیا ہوا ہوگا یا کیا؟ سلسبیل ہوگا, ایک بہترین, جس چشمے کا ذکر قرآن میں ہے یقیناً وہ بہترین سر چشمہ ہوگا. یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیت حسبتہم لؤلؤا منثورا, اور ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کریں گے. کچھ بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں جنہوں نے کوئی گناہ کیا ہوتا ہے نہ کوئی ثواب کیا ہوتا ہے, بالغ ہی نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پروردگار کیا, میں نے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے, کتاب کا نام مجھے یاد نہیں ہے, جناب ابراہیم جو ہیں وہ نبی خدا, وہ ان کی جو ہے وہ کفالت کرتے ہیں. کہا پروردگار ان کے لیے ایسے, یعنی ابرار کے لیے خدا ایسے بچوں کو, ایسے نوجوانوں کو. لیکن جب ہم کام والے رکھتے ہیں تو کیا رکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہاں بوڑھی عورت کو رکھیں گے, وہ کیا کام کرے گی, وہ تو بیچاری خود تکی بھی ہوگی. تو کوئی جوان ملے اور پھرتیلا سا ملے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں بھائی یہ جو جوان ہے نا یہ ذرا اچھا کام کرے گا. آفیسز کے اندر آپ دیکھ لیں, جب اپائنٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ شادی تو نہیں ہوئی, بچے تو نہیں ہیں, ہر چیز. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ تو ان کو کام چاہیے, پروڈکشن چاہیے, پروڈکشن کے لیے طاقت, جوانی, یہ سب چیزیں چاہیے ہوگی نا. تو جو خدمت گزار ہوں گے خدا ایسے ایکٹیو لوگوں کو خدمت کے لیے رکھے گا, ابرار کے لیے, کن کے لیے؟ جنہوں نے اہل بیت کی محبت میں اچھی زندگی گزاری ہے, ان کی حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے. جو دنیا میں ہم بچیں گے, جو گناہوں سے بچیں گے, اس کی ایک تصویر بنائیے. اس سورہ نے تصویر بنائی ہے. وہ جو نوجوان آپ کی خدمت کے لیے ہوں گے وہ ہوں گے کیسے؟ کہا وہ ہوں گے جب تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی لگیں گے. جیسے آپ موتیوں کو پھینک دیں, کتنے پیارے لگتے ہیں نا جب آپ موتیوں کو پھینکیں اور موتی نظر آئے. کہا بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا, اور پھر دوبارہ دیکھو گے تو نعمتوں میں ایک ملک کبیر نظر آئے گا. یعنی یہ جو ہم نے بیان کیا ہے یہ تو کچھ نعمتوں کو بیان کیا ہے. ابھی جب تم دیکھو گے تو نعمت کبیر ہے, ملک کبیر جو نعمتوں سے بھرا ہوا ہے میرے اور آپ کے لیے. خدا اپنے بندوں کو بتا رہا ہے دیکھو میرے کہے کے اوپر چلو گے تو ہم نے تمہارے لیے یہ رکھا ہے,
ہماری ایک عادت ہے، ہم جو وہ نعمتوں کو دیکھ کے اس کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں دنیا کے سارے کام ہمارے جو ہے اس بنیاد پر ہوتے ہیں کیا ملے گا، ہے نا. سارے کام، مثلا میں جاب پہ جاتی تو میں کہتی ہوں اس جاب کی سیلری میری کیا ہوگی، یہ کام کروں گی تو کیا ملے گا. یعنی ہم ہمیشہ فائدہ نقصان سوچتے ہیں. خدا نے ہمارے ذہن کو ایسا بنایا ہے کہ اس کا فائدہ کیا، اس کا نقصان کیا، اس کا فائدہ کیا، اس کا نقصان کیا. خدا فائدے بتا رہا ہے کہ اگر تم ہمارے احکامات، دیکھیں جاب کرنی ہوتی ہے، سیلری بہت زیادہ ہوتی ہے مثلا، اور آپ کو ضرورت بھی ہوتی ہے، تو رات کے 3 بجے اٹھ کے جو سونے کا ٹائم ہوتا ہے، جو آپ کے آرام کا ٹائم ہوتا ہے، آپ برباد کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ضرورت ہے اس کی، ہے نا. آپ اس تکلیف کو، اپنی نیند کو برباد کر کے، نیند کو قربان کر کے آپ اس کام کو انجام دیتے ہیں. بعض اوقات آپ کا دل جا رہا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، آرام کریں، آپ آرام نہیں کرتے. کس لیے؟ کیونکہ آپ کو وہ جاب عزیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو دنیا میں خدا کی خاطر اگر دیں گے، یہ دنیا تو ایک عام دنیا ہے، یہ دنیا کے اندر ختم ہو جانا ہے. وہ چند سکے جس کے لیے ہم پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، نہ جانے کتنا فراڈ کر رہے ہوتے ہیں. میں کبھی سوچتی ہوں کہ یا اللہ، مثلا ایک آدمی تول رہا ہے، اس نے تول میں کوئی ذرا سا فرق کیا، 10 روپے کا فائدہ ہوا ہوگا اس کو. 10 روپے کے لیے پتہ نہیں کتنا قیمتی ایمان بیچ دیا. انسان سوچے کہ انسان کتنا چیپ ہو جاتا ہے نا جب اپنا ایمان مطلب ایک کھانا کھائے، ایک ربڑوں کے لیا ہے مثلا، ایک چھوٹا تھا، اس کی لگا نہیں میں نے نہیں لیا. یہ چھوٹی سی چیز ہے نا، معمولی سی چیز ہے نا، اس کے لیے ایمان جیسی چیز قربان کر دیتا ہے. ایمان جو اتنا قیمتی ہے، جس کا صلہ خدا بتا رہا ہے، جس کا صلہ خدا یہ بتا رہا ہے. جس کو اتنا کچھ ملے گا، آپ بتائیں وہ 10 روپے کے پیچھے بھاگے گا؟ نہیں بھاگے گا، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ایمان کا بدلہ یہ. ورنہ دنیا میں کوئی گناہ نہیں کرے گا. میں کہتی ہوں مولا ہم سب کو یار پروردگار، کیونکہ آقا بہجت نے تو کہہ دیا ہم سب امام زمانہ کے وقت کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اس وقت میں ہمارے سب سامنے ہوگا، ہمارے سب سامنے ہوگا کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ہوگا. تو انسان کی کیفیت یہ ہوگی کہ امام ایک منادی کرنے والا منادی کرے گا کہ کسی کو کسی کے پیسے چاہیے، کسی کے پاس کمی ہے، غریب امیر سب ہوں گے، یعنی کیفیت یہی ہوگی. لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا. دل میں ایمان اتنا بڑھ چکا ہوگا، بولیں گے ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی مانگ بھی لے گا، بولے گا کیا مانگا میں نے دنیا کا، یہ یعنی اس کا دل اتنا پر ہوگا. دیکھیں جب آپ کا دل پر ہو نا، تو پھر آپ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ چھوٹے ہیں، آپ کو پیسہ کم مل رہا ہے، زیادہ مل رہا ہے، بہت مطمئن. ورنہ اگر دل مطمئن نہیں ہے تو کروڑ پتی بھی ہو کہتا ہے میں کھرب پتی ہو جاؤں، کھرب پتی ہو کہتا ہے میں اور آگے چلے جاؤں، اور آگے آگے. ہرس کبھی تو بڑھتا نہیں ہے، بھرتا ہی نہیں ہے. علیہم ثیاب سندس خضرا و استبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طہورا. پھر فضہ کا ذکر ہوا. خدا پروردگار ہمیں جناب فضہ کی خاک بنا دے. کہا اور ان کے اوپر کیا ہوگا؟ کریب کے سبز لباس، ریشم کے ہلے، یعنی ریشم کے ہلے وہی گاؤن، ایک گاؤن ہوگا ریشم کا. جب شادی میں جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کیسا لباس بنائیں، کیسا لباس ہونا چاہیے، چمکیلا خوبصورت. کسی ہم پرنسس کو دیکھ لیتے تو بچے تو ہمارے تو پرنسس کو دیکھ کے بولتے ایسا ہو، یہ جس نے پہنا ہوا نا ایسی والی فراک چاہیے. چھوٹے والے بچے کہتے ہیں نا ایسی والی. تو وہ خدا نے ہر ایک کو، یعنی جس کو جو اٹریکٹ کرتا ہے، اگر کسی کو لباس اٹریکٹ کرتا ہے، خدا نے کہا ہم کیا کریں گے؟ کریپ کے لباس، ریشم کے ہلے خوبصورت، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. جوڑلی بھی ہوتی ہے نا ساتھ، جوڑلی بھی چاندی کے کنگن ہوں گے. اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا. پھر میں کہوں شراب کا نام اصل میں ہمارے اردو کے اندر ایک ہی شراب کے لیے آتا ہے، اور عربی کے اندر شراب پینے والی ہر جگہ، یعنی سعودی عرب میں آپ جائیں ہر جگہ اس میں پینے والی ہر چیز میں کے اندر شراب 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 لکھا ہوتا ہے، شراب. تو شراب کا مطلب پینے والی، ایسی شراب یعنی ایسی پینے والی چیز ہوگی پاکیزہ. مثلا آپ پرنسس کی طرح، یعنی میں سوچتی ہوں کہ پرنسس کی طرح بیٹھی ہوں گی، لباس ہوں گے، تو آگے پیچھے نوکر ہوں گے، کوئی کھانا پیش کر رہا ہے، کوئی کچھ پیش کر رہا ہے، لباس آپ کا اتنا حسین ہوگا. وہ جو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، پروردگار ایک نماز کے بدلے میں، ایک روزے کے بدلے میں، ماں باپ کے احترام کے بدلے میں، ایک نیکی کے بدلے میں یہ دے گا خدا. دنیا نہیں دے گی، دنیا نیکی کے بدلے میں اتنا کچھ نہیں دے گی، خدا دے گا. تو اگر انسان کو یہ مطلب مجھے یہ منظر دکھایا جائے تو میں کیا کروں گی؟ میں کہوں گی مجھے تو پہنچا دیجئے. میں پہنچا دیے. آپ کو یاد ہوگا جناب ابو ذر کے بارے میں،
جناب ابوذر اور جب سلمان کا مقابلہ ہو رہا تھا تو جناب سلمان کو بلایا، کہا یہ آپ کہتے ہیں یہ 10ویں درجے پہ ہیں، جناب ایمان کے 10 درجے، سلمان فارسی 10ویں درجے پہ، ابوذر 9ویں درجے پہ. تو بہت ساری باتیں تھیں، اس میں صرف ایک بات بتاؤں تو کہا سلمان کو آپ اتنا جانتے ہیں تو اتنا کیوں مانتے ہیں؟ تو آپ نے کہا اچھا دکھاتا ہوں. سلمان کو بلایا اور آنکھوں کے سامنے جو ہے ان کے ہاتھ لگایا اور ہٹا دیا. تو کہا سلمان کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا ایسا منظر میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت باغ، اتنا خوبصورت محل، اتنی بہترین جگہ میں نے زندگی میں دیکھی نہیں ہے، میں نے دیکھی نہیں ہے. اتنا حسین منظر میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہے، بہت خوبصورت کہ انسان تمنا کرے کہ یہاں رہے. تو مولا نے پوچھا سلمان رہو گے یہاں پہ؟ بھیج دوں؟ کہا مولا ایک بات، آپ جائیں گے؟ آپ ہوں گے میرے ساتھ؟ آپ ہوں گے تو جاؤں گا اس جنت میں، آپ نہیں ہوں گے تو نہیں چاہیے، آپ نہیں ہوں گے تو نہیں چاہیے. سلمان کو ہٹایا، دونوں کے سامنے نہیں کیا یہ کام. پھر ابوذر کو بلایا، ابوذر کے سامنے ہاتھ رکھا اور ہٹایا تو وہی جنت کا منظر. یعنی انسان جنت کے منظر کو جو بیان نہیں تصور میں نہیں کر سکتا، اتنا عظیم، اس سے زیادہ حسین، اس سے زیادہ خوبصورت وہ منظر ہوگا انسان تصور میں نہیں لا سکتا. ابوذر سے کہا کہ ابوذر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا اتنی حسین جنت، اتنا خوبصورت منظر میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. مولا آپ سفارش کریں میں یہاں رہ جاؤں. اور وہ جانتے ہیں کہ مولا یہ سفارش کر سکتے ہیں، مولا کے اندر یہ طاقت ہے. دونوں کی محبت اپنی جگہ ہے نا، ایک کی محبت یہ، ایک کی محبت یہ. انہوں نے کہا کہ آپ سفارش کریں کہ میں رہ جاؤں. ابوذر کو کہا مولا نے کہا کہ ابوذر یہ مقام تمہارا ہے، تمہارے لیے یہ ہے، مگر موت سے پہلے نہیں ملے گا. اس کے لیے موت کی حد کو کراس کرنا پڑے گا، جب جا کے تمہیں یہ ملے گا. تو پروردگار یہ ہمیں منظر دکھا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے. ان ھذا کان لکم جزاء ان کان سعیکم مشکورا، یہ سب تمہاری جزا ہے. سبحان اللہ. آپ یقین کرو پڑھیں اس کو روز، بہت بڑے مزیدار کی، بہت مزیدار وہ ہے. خدا یہ سب تمہاری جزا ہے، خدا بتا رہے ہیں، اور تم اسی قابل ہو. ماشاءاللہ. یعنی آپ دیکھیں خدا آپ شرمندہ نہیں کر رہا. خدا نے کہا یعنی تم نے نیکیاں کی ہیں، کتنے عزت والا. ہم کہتے ہیں تم ڈیزرو کرتے ہو، ہم کہتے ہیں نا ڈیزرو کرتے ہو، تم ڈیزرو کرتے ہو. تم نے خدا کی خاطر نیند کو خراب کیا، صبح جا کے پروردگار کے نام پر مصلی پر کھڑے ہوئے، تم ڈیزرو کرتے ہو. تم نے جو ہے حق کو باطل کے سامنے حق کا ساتھ کیا اور باطل سے ٹکرانے کی وجہ سے تم نے مشکلیں دیکھی، تم ڈیزرو کرتے ہو. تمہیں بے خطا مار دیا گیا اس بنا پر کہ تم ہمارے ساتھی تھے، تم ڈیزرو کرتے ہو. یعنی خدا کے نام پر کوئی چھوٹا سا کام کریں گے، خدا قدردان ہے. آپ کو یاد ہوگا محسن حجاجی جو شہید ہیں، اور میں نے ان کا یہ جملہ آپ کو لکھا یا سنایا بھی تھا. انہوں نے اپنے بیٹے، ان کا بیٹا 1 سال کا تھا جب ان کو ذبح کیا گیا، انہوں نے اپنے بیٹے کے نام پہ خط چھوڑا تھا. انہوں نے کہا تھا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ جب تم نیکی کرو نا تو اس کو خدا کے سپرد کرو، کیونکہ خدا جیسا قدردان دنیا میں نہیں پاؤ گے. سبحان اللہ. خدا اس نیکی کے بدلے میں تمہیں خرید لے گا. خدا اس نیکی کے بدلے میں تمہیں، خدا جیسا قدردان دنیا کے اندر تمہیں نہیں. خدا قدردان ہے. آپ ایک معمولی سی نیکی کرتے ہیں، آپ جس شرط سے بھی تعلق، خدا قدردان ہے، خدا قدر کرتا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا. اور ہم نے اب دیکھیں یہاں پر جو ہے اس سے پہلے جتنی بھی تھی یہ ساری ہماری فضیلتیں تھیں جو بیان کی جا رہی تھی کہ ہم ابرار کو یہ دیں گے. اب بات رسول کی طرف چلے گی، اب بات رسول سے کی جا رہی ہے. ہم نے آپ کو قرآن تدریجاً نازل کیا. ہم نے، آپ جاتے قرآن 2 طرح سے نازل ہوا، ایک دفعتاً اور ایک تدریجاً. دفعتاً وہی شب قدر کی رات جو ہے جب رسول خدا کے قلب پر نازل ہوا، جس کے لیے قرآن نے کہا کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی پورا قرآن. اب جب پورا قرآن نازل ہو گیا تو نازل ہونے کے بعد کیا یاد رکھیے گا، یہ جو روایت آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا ہمارے اسکولوں میں کتابوں میں بتائی جاتی ہے کہ جب رسول خدا کے اوپر پہلی وحی آئی تو اقرا بسم ربک، اور تو رسول نے کہا مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا، میں کیسے پڑھوں؟ تو پھر کیا کیا، پھر جبرائیل نے ان کو لٹا دیا اور ان کے سینے کو چاک کیا، پھر ان کا دل نکالا اور دل کو دھو دیا.
آپ یہ بتائیں جبرائیل افضل ہے کہ رسول افضل ہے؟ رسول افضل ہے. رسول جبرائیل صرف ایک ذریعہ ہے. اگر میں کوئی مجلس پڑھتی ہوں اور وہ یوٹیوب کے اوپر آتی ہے تو وہ ذریعہ ہے، وہ اہم نہیں ہے، وہ ذریعہ ہے، صرف اور صرف ذریعہ ہے. بتانے والا کون ہے؟ وہ اہم ہے. تو آپ غور کیجئے کہ انسان کہاں درود پڑھتے گا محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علی حق نعرہ حیدری، حیدری، عظمت جناب سیدہ بلند تر صلوات. جب رسول کے اوپر پورا قرآن نازل ہو گیا، اب جس موقع کی جو آیت آتی ہے، جبریل آتا ہے، یہ آیت، جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آیت. ٹھیک ہے. جب جناب عیسیٰ پیدا ہوئے تو وہ نبی تھے اور بول رہے تھے اور کہا کہ میں خدا کا نبی ہوں گود میں. تو کیسے ممکن ہے رسول خدا 40 سال کی عمر میں نبی بنے؟ کیسے ممکن ہے؟ جبکہ رسول جناب عیسیٰ سے افضل ہیں. جب افضل ہیں تو خدا انہیں کیسے بنائے گا؟ یہ سوچ، یہ عقیدہ کہ رسول نہیں، رسول نے اعلان 40 سال کی عمر میں کیا. کیونکہ خدا جانتا ہے بندوں کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، کس کو کتنا دینا ہے. خدا نے کہا، اور پھر خدا سے کہا، جب خدا نے کہا ہم نے تدریجاً نازل کیا، تو پھر خدا نے کہا فصبر لحکم ربک، فصبر، آپ صبر کریں، خدا کا حکم آئے گا. سبحان اللہ. خدا کا حکم آتا رہے گا، ایسی وہی آتی رہے گی. فصبر، آپ اور کس کی خاطر صبر کریں؟ خدا کی خاطر. میں کبھی ایک ماں کہتی ہے بچے کو میری خاطر صبر کرو، کرتے نہیں کرتے. جس سے محبت کرتا ہے اس کی خاطر صبر کرتے ہیں. یہ اہل بیت نے اتنا بڑا صبر کیسے کیا؟ خدا کی خاطر. آپ سوچئے اصغر جیسا بچہ قربان ہو رہا ہے، صبر کر رہے ہیں. علی اکبر جیسا جوان قربان ہو رہا ہے، صبر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. خود کہا، جب علی اکبر کا جنازہ اٹھانا آسان تو نہیں تھا نا، آسان نہیں تھا. مولا اٹھاتے تھے، رکھتے تھے اور کہتے تھے میرے دل پہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، پروردگار تیری خاطر. جب انسان پروردگار کی خاطر کرتا ہے تو پروردگار اسے، عام انسانوں کو جب اتنی ساری نعمتیں مل رہی ہیں تو یہ کون ہے؟ یہ تو پھر دینے والے ہیں. پھر خدا نے کہا کہ اب یہ جتنی نعمتیں میں بتا رہا ہوں نا تمہارے حق میں، جسے چاہو دو. جب خدا کی خاطر ہمارے لیے قربان کر دیا اپنا سارا گھر، کہا کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُبْطِئْ مِنْهُمْ عَاصِمًا كَفُورًا. بس آپ صبر کریں. اور پہلی بات کیا، اب رسول خدا کو 5 نصیحتیں کی، خدا کی خاطر صبر کریں اور کسی گناہ گار اور کافر کی بات میں نہ آئیں، نہ سمجھے یہ کافر کیا گیا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. یہ آیت بہت ریپیٹ ہوئی ہے، بہت ساری آیتیں میں. صبح و شام خدا اپنے پروردگار کی تسبیح کرو، صبح و شام. بکرۃ، بار بار قرآن میں کئی بار یہ آیت آئی ہے. درود پڑھ دیے گا محمد علیہ یعنی خدا کو اتنی پسند ہے تسبیح، پروردگار کی تسبیح اتنی پسند ہے، خدا کہتا ہے صبح و شام تم چاہتے ہو. اچھا خدا کیا کر رہا ہے؟ عبادت کا طریقہ بتا رہا ہے. خدا کس کو بتا رہا ہے؟ رسول کو بتا رہا ہے. اصل میں رسول کے ذریعے ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے. اگر تم خدا کے نزدیک ہوتے صبر کرو خدا کی خاطر. گناہ گار کی باتوں میں نہ آؤ. بہت سارے پھونکیں گے تمہارے، ارے رہنے دو، ارے کیا ہو گیا، ارے وہ بھی ایسے ہی کرتی ہیں. ارے کتنے سارے لوگ آتے ہیں آپ کو گناہوں کی طرف لانے کے لیے. آپ سمجھدار ہیں تو سمجھ جائیں گے، سمجھدار نہیں تو اس کی باتوں میں آ جائیں گے. اگر یاد رکھیے گا جتنی آپ کے اندر نیکی ہوگی نا، خدا شعور اتنا بلند کرتا ہے. یہ نیکی کی ایک بہت بڑا فائدہ ہے. آپ پڑھے لکھے نہ بھی ہو نا، بالکل پڑھے لکھے نہ ہو لوگ، یا ہمارے یہاں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول امی تھے. ہاں تھے امی، نہ وہ پڑھنا جانتے تھے نہ وہ لکھنا جانتے تھے. ٹھیک ہے. لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو اگر وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، انہیں لکھنا نہیں آتا تھا، تو جب وقت آخر انہوں نے کاغذ اور قلم مانگا دے دیتے. انہیں کون سا لکھنا آتا تھا؟ وہ جانتے تھے تمام لکھنے والوں سے زیادہ لکھنا جانتے ہیں، تمام پڑھنے والوں سے زیادہ پڑھنا جانتے ہیں. کیونکہ انہیں کسی استاد کے پاس نہیں نہ گئے، کہیں پڑھا نہیں، تو ہم بولتے ہیں وہ ہم نے تو کہیں اس کو اسکول جاتے نہیں دیکھا، جاہل ہے.
ہم اکثر کہتے ہیں نا وہ تو کبھی کہیں بھی اسکول نہیں گئی، کسی مدرسے نہیں گئی، لیکن آپ دیکھیں گے بعض اوقات بیٹھا ہوا ایک انسان اتنا معنوی ہوتا ہے، اس کے الفاظ میں اتنی بڑا، آپ کہتے ہیں یہ تو جاہل، اس نے اتنا کچھ کہاں سے سیکھ لیا؟ خدا الہام کرتا ہے، نیک لوگوں کے دلوں میں الہام کرتا ہے، کسی کو جاہل نہ سمجھیں، نہیں معلوم کس کی زبان کے اندر کیسی تاثیر ہے۔ کامن اللیل فجدہ لہ صبحۃ لیلا طویلا، خوبصورت اور رات 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 کا ایک حصہ سجدہ کرو، رات تنہائی، خدا پروردگار پسند کرتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں اس سے بات کریں، صاحب محبوب سے، خدا محبوب ہے نا، اس سے بات کریں۔ عاشقوں کا ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ رات کا ٹائم۔ دنیا میں عاشقوں کا ٹائم وہ ہوتا ہے جب سب سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خدا کے عاشقوں کا بھی وہی ٹائم ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خدا کے عاشقوں کا ٹائم بھی وہی رات کا ٹائم ہے، جب تنہائی ہو، جب سب سو جائیں، پھر آپ اٹھیں، کہا اے خدا میں تجھے چاہتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور بڑی رات اس کی تسبیح کرو، بڑی رات۔ یہ بڑی رات کون سی ہے؟ ایک بڑی رات لیلۃ القدر بھی کہہ سکتے ہیں، پھر جو ہم خود کہتے ہیں، مولا کائنات کی ایک روایت پڑھ رہی تھی کہ سردی جب آئے تو خوش ہو جاؤ، کیوں؟ یہ سردی کی راتیں لمبی ہیں، آپ دیکھیں گرمی کی رات ہوتی ہے، رات میں عاشق بات کر رہا ہے، رات جلدی سے ختم ہو گئی۔ سردی کی رات میں ایک عاشق بات کر رہا ہے، رات لمبی ہے، رات لمبی ہے۔ عاشقوں کو لمبی رات چاہیے، ہے نا، عاشقوں کو گفتگو کے لیے لمبی رات چاہیے، تو کہا لمبی رات میں خدا بھی عبادت کرو۔ ان ہؤلاء یحبون عاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا۔ میں چاہ رہی ہوں کہ جلدی جلدی صرف تھوڑی سی تفسیر کر کے اس سورے کو آج ختم کر دوں، کم از کم آپ ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے۔ اور یہ لوگ دنیا کی نعمتوں کو پسند کرتے ہیں، کس کے بارے میں کہا؟ ہم لوگوں کے بارے میں، اور اپنے پیچھے ایک سنگین دن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جو ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، آج یہ پسند آ گیا، حکم خدا توڑ دیا، آج یہ پسند آ گیا حکم خدا، اب چھوڑا کیا ہم نے پیچھے؟ ہم نے سوچا نہیں کہ ایک عظیم دن، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، اس کا باس اس دن چلا گیا، یا اسکول کی مثال دوں، اسکول میں آپ کام کرتے ہیں، ٹیچر ہے، پرنسپل نہیں ہے آج، تو آپ کہتے ہیں آج تو عید کا دن ہے، آج تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا وہ جو بھی اگڑم بگڑم شبڑم سب کر لیتے ہیں، پھر جب وہ آ جاتی ہے پرنسپل، اس کو تو بگاڑ نظر آ جاتا ہے، اسے تو بگاڑ پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ حاضر کر لیتا ہے سب کو حاضر کر لیتا ہے۔ کہا تم سنگین دن کو چھوڑ کے بھول جاتے، یہ ہم دنیا میں کرتے ہیں، وہ دن جو آنے والا دن ہے جب ہمارا حساب و کتاب ہونے والا ہے، ہم اس کو بھول گئے اور ہم سمجھتے ہیں خدا نہیں دیکھ رہا، خدا کو نہیں معلوم، خدا سب دیکھ رہا ہے۔ درود پڑھ دے گا محمد علیہ محمد۔ پھر کہا نحن خلقناہم وشددنا اسرہم اذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا، اور ہم نے ان کو پیدا کیا اور ہم نے ان کے اعضاء کو مضبوط کیا، اور جب چاہیں گے تو انہیں بدل دیں گے اور بدل کر دوسرے افراد لے آئیں گے۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم شیعہ ہو، تم سید ہو، میں سمجھ لوں کہ میں ہی عالم ہوں، میں ہی سب کو سکھانے والی، مجھ سے تو کوئی ہے نہیں، میں حکم خدا کو تبدیل کروں گی۔ یہ ہم جو شیعہ کر رہے ہیں نا، ایسا نہ ہو کہ امام آئے ہم میں سے کوئی بھی نہ ہو، کیونکہ خدا بدل دے گا۔ خدا نے کہا کیونکہ ہم نے ہی تمہارے اعضاء بنائے، ہم نے ہی مضبوط کیا ہے، تو خدا بدل دے گا، خدا آپ کو بدل کے کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ وہ دیکھے گا جس کے اندر یہ پوٹینشیل ہوگا کہ وہ امام کی طرف جا سکتا ہوگا۔ میں کہوں کہ میں تو دن رات آپ کے لیے کچھ نہیں، وہ دیکھے گا کون اس کے قریب آ سکتا ہے۔ دیکھیے کام کرنے والے ہی پسند ہوتے، خدا کو بھی کام کرنے والے پسند ہیں، اس کی خاطر تو خدا انہی لوگوں کو چنے گا۔ پھر کہا ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ ایک نصیحت کا سامان ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کا راستہ اختیار کر لے۔ یہ پورا سامان جو اس نے بیان کیا ایک نصیحت کا سامان ہے، اب آپ کی مرضی ہے، خدا نے آپ کو جبر نہیں کیا کہ میرا ہی راستہ، لیکن اس راستے پہ یہ ہے جو خدا نے بتا دیا، خدا نے بتایا اس راستے پہ یہ ہے، ہاں اس راستے پہ نہیں چلو گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ راستہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، اور تم لوگ صرف وہی چاہتے ہو جو پروردگار، یہ اہل بیت کی شان میں پھر نازل ہو گئی،
تم وہی چاہتے ہو جو پروردگار چاہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ رسول خدا کے لیے نازل ہو. یہ وہی چاہتے ہیں, یہ بولتے بھی وہی ہیں. یعنی رسول خدا جو بولتے ہیں, اگر انہوں نے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اس کا مطلب خدا بلوا رہا ہے, خدا. اگر رسول نے کہا کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا, تو رسول نہیں بول رہے, خدا بول رہا ہے. کیونکہ ایک بندے نے پوچھا تھا جب غدیر کا موقع آیا, حارث, اس نے پوچھا کہ یہ جو آپ نے اعلان کیا ہے غدیر میں, یہ آپ نے کیا یا خدا نے آپ سے کہا ہے؟ ہم نے خدا نے کہا ہے. تو کہا بس اگر خدا نے کہا ہے تو عذاب آئے میرے اوپر, اور آ گیا عذاب. یعنی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ تو, اس کا مطلب یہ کہ رسول جو کہہ رہے تھے خدا کے, کوئی ایک لفظ, ایک جملہ انہوں نے ایسا نہیں کہا جو ان کا ہو, ان کی مرضی سے ہو. خدا نے کہا تم تو کچھ کہتے ہی نہیں ہو, کرتے نہیں ہو, پروردگار چاہتا ہے تم وہی کرتے ہو, پروردگار جو چاہتا ہے تم وہی کرتے ہو. بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے. کیونکہ خدا آپ کے دلوں کو جانتا ہے. ممکن ہے میں کوئی نیکی کر رہی ہوں, اس کے اندر خدا نہیں ہو, خدا نہیں ہو. ممکن ہے کہ میں کوئی اچھا کام کر رہی ہوں, بہت چھوٹا خدا ہو. خدا تو جاننے والا ہے, حکمت والا ہے, جانتا ہے. یدخل من یشاء, یہ آخری آیت ہے, یدخل من یشاء فی رحمتی والظالمین اعد لہم عذابا علیما, اور جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے, اور اس نے ظالمین کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے. ظالمین دنیا کے اندر جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو یا کسی پر, اپنے اوپر ظلم کیا کرتا ہے انسان؟ گناہ کرتا ہے, ظلم ہی کرتا ہے نا. جھوٹ بولتی ہوں میں, کسی پہ ظلم نہیں کرتی, اپنے اوپر. دغا کرتی ہوں اپنے لیے, جو بھی کرتی ہوں غلط وہ اپنے لیے. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تیار کیا, اچھا کام کرو گے اچھی چیز. آپ اس سورے کو پڑھیں. جناب فاطمہ ایام فاطمہ الزہرا, ایام فاطمہ نے خدا نے ہمیں توفیق دی کہ ہم جو فاطمہ پہ نازل, یعنی فاطمہ کی شان میں جو چیز نازل ہو رہی ہے اس کو پڑھیں, دیکھیں کیا اس کے اندر ہے. جسے فاطمہ الزہرا نے کھول کے بتایا ہو, میرے چاہنے والوں تمہارے لیے یہ ہے. جیسے ایک دروازہ کھولا ہو, جیسے آپ کسی کے گھر جائیں اور آپ پتہ چلے کہ اس نے اس کی محبت میں, آپ کے دل میں اس کی محبت ہے, اس کی محبت میں کوئی انعام ہے. ایسے بی بی نے اپنی محبت کا انعام دکھایا ہے کہ ہماری محبت کا انعام کیا ہے. آپ اس پوری سورے کے اندر دیکھیے گا 2 یا 3 آیت ایسی ہیں جو کافروں کے لیے ہیں, جو ظالموں کے لیے, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ورنہ پوری کی پوری سورہ جو ہے وہ حسن سے بھری ہوئی, پوری سورہ بتایا گیا خدا کیا دے گا, کیا دے گا. ذرا سی محبت, ذرا سا عشق آپ کو کہاں پہنچائے گا, اپنی مصیبتوں میں, اپنی پریشانیوں میں, اپنی خوشیوں میں, ہر جگہ بی بی فاطمہ الزہرا کو یاد کریں. بی بی کیسی مدد کرنے والی ہیں آپ سوچئے. بی بی کی مدد ایسی, کس بندے کو ذرے سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیں, کس وقت پہنچا دیں, کسی کو نہیں پتا. آپ نے سنا جناب زلیخا نہیں کہا تھا پاک ہے ورب جس نے فرما برداری کے بدلے میں ایک غلام کو بادشاہ بنا دیا. جناب یوسف غلام بن کے گئے تھے, بادشاہ بن گئے, اور زلیخا بادشاہی کر رہی تھی نا, اور نافرمانی کے بدلے میں بادشاہوں کو غلام بنا دیا. سب کے اوپر یہ وقت آتا ہے. تو جتنی انسان نیکی کرے گا خدا کے لیے, اور خدا کے لیے کرے, بندوں کے لیے نہیں کرے. بندے جزا دیں گے ہی نہیں, قابل نہیں ہے, دے نہیں سکتے. بچوں کی خدمت کریں خدا کے لیے کریں, ساس کی خدمت کریں خدا کے لیے کریں, کسی پڑوسی کی خدمت کر رہی ہیں خدا کے لیے, کسی کے کام آ رہی ہیں. بندوں سے جزا چاہیں گے, بندے تو کبھی بھی جزا نہیں دیں گے. جب آپ خدا سے دیکھیے, جب ہم بندوں میں مشہور ہونا چاہتے ہیں نا, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. آپ خدا کے لیے کام کریں, خدا جو آپ دنیا میں تمنا کر دیں نا پورا کر دے گا انشاءاللہ. ہماری تمنا خدا کے لیے ہو, بندوں کے لیے ہو ہی نہیں, دنیا کے لیے ہو ہی نہیں. ورنہ خود معصوم میرے مولا نے فرمایا, اور کس نے کہا, یہ خدا کہلوا رہا ہے, دنیا کے پیچھے بھاگو گے یہ تو بھاگے گی, اور آگے جائے گی, اور آگے جائے گی. تم اس کو لات مارو, چھوڑ دو, اب تمہارے پیچھے آئے گی, اب پیچھے بھاگے گی. آپ دیکھیں جس کی آپ کہتے ہیں نا چھوڑ دو. اب مثلا آپ ایک عام سی بات کریں, مثلا آپ کہتے ہیں کہ آپ کھانے کی وہ نہیں کرتے, زیادہ لالچ نہیں کرتے, کہ چھوڑو دفعہ, آپ کو ہر جگہ کھانا ملے گا. میری آزمائی بھی بات ہے نا, آپ کو ہے نا, ایسا ہے نا. آپ یہ ایک مثال ہے, خدا بندوں کو دکھاتا ہے. تم ایک لات مارو دنیا کو, دنیا 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 چھوڑ دو, تمہارے پیچھے آئے گی, پیچھے آئے گی. اب مولا کی چاہنے والے کبھی دولت کے پیچھے نہیں بھاگے. کہیں جاتے تھے خزانے کھل جاتے تھے, کہتے تھے چاہیے ہی نہیں. فاقے میں زندگی, کہتے تھے چاہیے ہی نہیں. اشرفیاں کھل گئی ہیں. خود
علامہ مجلسی تھے یا آگے بہجت تھے، بہرحال یا مجھے یاد آتا ہے، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، بہت بڑے عالم تھے. وہ ایک جگہ گئے، ابھی شاید میں نے آپ کو پہلے بھی سنا ہے، تو راستے میں سفر کر رہے تھے تو انہوں نے پانی کا ڈول جو ہے وہ کنویں میں ڈالا، پیاس کنواں نظر آیا، ڈول ڈالا، جب وہ نکالا تو جواہرات سے بھرا ہوا، انہوں نے واپس ڈال دیا، پھر دوبارہ ڈالا، تو کہا آغا من آب می فہم جواہرات نہیں فہم، مجھے پانی چاہیے آغا، میں جواہرات کو کیوں کروں، ہے نا، یہ پھینک دیا. تو کہا خدا جو ہے وہ خدا کہہ رہا ہے اگر اب دنیا کو چھوڑ دو گے دنیا پیچھے آئے گی، فیصلہ کریں یہاں. یہ جو مجلسیں ہیں نا یہ ہمیں سنوارنے کے لیے، یہ مجلسیں ہمیں بنانے کے لیے، یہ مجلسیں یہ بیوی نے بلایا ہے ہمارے دل کو صاف کرنے کے لیے، مجھے اور آپ کو اپنے قریب کرنے کے لیے. بتایا ہمارے قریب کیسے آیا جاتا ہے. آپ دیکھیں جیسے ہی آپ یہ دنیا تک کرتی ہیں، دنیا سے مراد ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں، نہیں، جو جائز ہے وہ کام کریں، ناجائز کو نہ کریں. بیوی کی خاطر ایک گناہ چھوڑیں، ایک مشکل سے آزاد ہوں. پھر بیوی کیسے ساتھ دینے والی ہیں. میرے ایک استاد ہیں وہ بتا رہے تھے، آپ سنتے ہیں شاید ان عالم کو، عارف قاضی صاحب، انہوں نے اپنی مجلس میں بیان کیا کہ میں افریقہ مجلس پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں کے جو ریزیڈنٹ عالم تھے ان سے میری ملاقات ہوئی، تو ایام فاطمہ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ میں کہا رہا کہ جناب بی فاطمہ بہت مہربان ہے، پتہ نہیں کہاں سے کیا، نہیں مجھے آپ بتا رہے ہیں، آپ مجھے بتا رہے ہیں، مجھے 25 سال ہو گئے، آپ کو پتہ ہے یہ جتنی عنایات ہیں میرے اوپر، اور جناب فاطمہ تو جا رہے ہیں. میں کراچی میں رہتا تھا، ایجنسیوں نے مجھے پکڑ لیا. آپ جانتے ہیں ہم تو شیعہ لوگ زیادہ جانتے ہیں، ایجنسیاں پکڑ کے کہاں غائب کرتی ہیں اور کیا کیا کرتی ہیں. میرا اپنا بھائی 8 سال سے اس کا کچھ نہیں پتا، زندہ ہے مر گیا کہاں ہے کچھ نہیں پتا. یعنی ہم آنکھیں ترس گئی، میرا خالازاد بھائی ہے، آنکھیں ترس گئی. ہم سوچتے ہیں کبھی، لیکن پھر سوچتے ہیں کہ بیوی خود اس کا انتظام کر رہی ہوں کہ وہ شام گیا تھا، شام سے واپس آیا تھا. شام کے جتنے لوگ بیوی کے روزے کو بچانے کے لیے گئے تھے، بہت سارے لوگ، تقریباً 10 سے زیادہ لوگوں کو جانتی ہوں جو 8 سال سے غائب ہیں. 8 سال سے تو کچھ نہیں پتا. تو کہہ رہے مجھے ایجنسیوں نے اٹھا لیا، ایسی ایجنسیوں نے، شیعہ تھا، زائد عالم بھی تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ میرا حال کیا ہوتا تھا، روزانہ جو ہے مجھے ہاتھ میں میری ہتھکڑیاں بندھی ہوئی تھی، مجھے لٹاتے تھے اور میرے تلووں کے اوپر مارتے تھے بہت زور سے، اور ایک ایک مار پہ میں کہتا تھا یا زہرا یا زہرا. اس کے بعد جب میں مرنے کے قریب ہونے لگا تھا پھر وہ مجھے واپس اس قید خانے میں بند کر دیتے تھے. بند کرنے کے بعد میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوتی تھیں تو میں کیا کرتا تھا، میں اس نڈھال حالت میں یا زہرا کہتا تھا تو وہ ہتھکڑیاں کھل جاتی تھیں کچھ، تو میں تھوڑی دیر آرام کرتا تھا. پھر اس کے بعد مجھے لے جایا جاتا. روزانہ یہ عمل میرے اوپر دہرایا جاتا تھا. تو میں سوچتا تھا کہ بی بی زہرا میں کب سے آپ کو پکار رہا ہوں، آخر میری مدد کب ہوگی، کب میں اس قید خانے سے آزاد ہوں گا. تو ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا، مجھے اتنا مارا گیا، جب مجھے لایا گیا تو میری حالت بہت عجیب تھی. تاریخیں بھی نہیں پتہ چلتی کہ آپ ڈیٹ کون سی چل رہی ہے، کیا چل رہا ہے. تو میں نے پوچھا کیا تاریخ ہے، تو پتہ چلا کہ 3 دن کے بعد جو ہے وہ 3 جمادی الثانی ہے، بی بی کی شہادت کا دن. تو کہنے لگا کہ میں نے نا بڑے تڑپ کے اس دن دعا کی، بی بی 3 دن کے بعد بی بی کی شہادت. بی بی اگر میں آزاد نہ ہوا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میں اس قابل ہی نہیں تھا کہ آزاد ہوتا. یعنی یہ قید خانہ ہی میرے لیے تھا. میں نے کچھ ایسا، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنا سکا کہ میں آپ کی اپنی دعاؤں کو آپ تک پہنچا سکوں. میں اس قابل ہی نہیں بن سکا. اور یہ کہتے کہتے جو ہے نا میں سو گیا. تو میں نے خواب میں دیکھا ایک ایئرپورٹ ہے، میرا ٹکٹ ہے، میں جہاز میں بیٹھا، جہاز سے اترا، کسی نے مجھے ریسیو کیا اور جو ہے وہ میں چلا گیا. کسی صاحب نے وہ مجھے بہت اچھے گھر میں لے گئے، اے سی آن کیا، لٹایا، یہ سارا. تو اب اس خواب کا تعلق میری دعا سے تو ہے ہی نہیں کوئی، میں کوئی اور دعا کر رہا ہوں، خواب کچھ اور ہے. تو میں اٹھا، تو میں نے کہا یہ کیسا خواب ہے، میں نے خواب دیکھا. میں نے کہا ظاہر ہے ایک انسان خواب دیکھتا، خواب پہ اس طرح کی کچھ چیزیں دیکھی ہوں گی، دیکھ لی میں نے برابر. تو کہتا جب میں نے دوبارہ یہ دعا کی تو یہ دعا کر کے میں مڑا تو میں نے دیکھا دیوار پہ لکھا ہوا ہے کچھ اتنی حسین رائٹنگ میں. مجھے 25 سال ہو گئے، میں نے آج تک ایسی حسین رائٹنگ نہیں دیکھی. اتنی خوبصورت رائٹنگ میں لکھا ہوا تھا کہ جو اس کال کوٹری سے نکلنا چاہتا ہے 440 مرتبہ یا 435 شاید 440 مرتبہ لکھا ہوا تھا، وہ پڑھے اللہم صلی علی، اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ الزہرا، اللہم صلی علی
फ़ातिमत व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मस्तौदिही फ़ी अददी मा अहाता बिही इल्मु। आप जानते हैं कि वही तस्बीह है जो अपने अमाल में अंजाम देते हैं। इन 10 दिनों के अमाल जो मंडे से शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह बीबी की शहादत तक चलेंगे, हम ये रोज़ तस्बीह पढ़ते हैं सबकी मुश्किलात के लिए। और सबकी मुश्किलात मेरी तो हर साल होती हैं, आपकी भी होती होगी, लेकिन मेरी तो हर साल जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ कि परवरदिगार ने मुझे ऊंचा किया है हर लिहाज से, रूह के लिहाज से, दीन के लिहाज से, इल्म के लिहाज से, माशी लिहाज से। मैं देखती हूँ नहीं मेरे फ़ना मसले, सिर्फ गौर करने की बात होती है तो लगता है कि किस मसले को हल किया है। तो वो कहता है कि ना मैं अभी मैंने ना उसी वक्त जो है 2 रकात बीबी को हदिया की नमाज, और उसी दिन जो है जब मैंने दीवार पर लिखा हुआ पाया उसी दिन मैंने पढ़ लिया। उसी दिन पढ़ा तो लोग आए, तो आने के बाद मैं समझते फिर मारने का एक सिलसिला शुरू हुआ, चला गया। उन्होंने कहा कि भाई आपका जो है वो जुर्म साबित नहीं हुआ, कोई हमें आपके खिलाफ एविडेंस नहीं मिला, इसलिए आप आज़ाद हैं, आप पढ़ा। मैं निकला, घर पहुंचा, 3 दिन मैंने मजलिस की और मैंने लिखवाया मैं फ़ातिमत ज़हरा का आज़ाद करता हूँ। सुभान अल्लाह। बीबी ने मुझे आज़ाद किया है। 3 दिन मैंने मजलिस की, बहुत दिल से, बहुत खुलूस से। उसके बाद कुछ अरसे के बाद मेरे पास एक फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आपको हम माह मुबारक में जो है वो अफ्रीका बुलाना चाहते हैं, आपका टिकट ये है, आपका जो है वो टिकट हो गया है, आपका वीज़ा भी लग गया है और आप जो है 2 दिन बाद एयरपोर्ट को पहुंच जाएं। तो कहता है मैं जो है वो ज़ाहिर है बहुत सारे आलिमों को बाहर बुलाया जाता है, तो मैं वहाँ से निकला एयरपोर्ट पे पहुंचा। जब मैं अफ्रीका के एयरपोर्ट पे उतरा मुझे अपना पूरा ख्वाब याद आ गया जो मैंने कैद खाने में देखा था। मैंने देखा वही एयरपोर्ट जहाँ मैं उतरा, वही बंदा जो मैंने ख्वाब में देखा था वही मुझे लेने आया, वही घर। जब मैं घर में दाखिल हुआ मैंने कहा रुक जाओ, मैं बताऊंगा किस कमरे में जाना है, मैं बताऊंगा उस कमरे में क्या क्या है। मैंने बताया ये कमरा, इस कमरे में ये फला चीज़। तो उसने हैरान हो गया, मुझे तुम्हें कैसे पता चला, मतलब आप तो हमारे यहाँ, आप यहाँ आ चुके हैं? गाने में तो पहली दफ़ा हूँ। कहा ये मेरी बीवी ने दिया इनायत, ये मेरी बीवी की इनायत है। तो बीवी ऐसे इनायत करने वाली है, अपनी दुखों में उस बीवी को पुकारे जो खुद दुखी है। बरहमत जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। कितनी दुखी है वो बीवी, कितनी गमज़दा है वो बीवी, वो जो रोती है तो हमारे इबादत में कई देर खड़ी रहती हमारे खातिर। मेरे चाहने वाले बाबा, मेरे चाहने वाले बाबा, मेरे चाहने वाले। बीबी का आखिरी वक्त, ये रिवायत में पहले पढ़ चुकी, मेरा दिल कर रहा आज फिर पढ़। बीबी का आखिरी वक्त समझ लें 3 जमात साल को, जब बीबी को दुनिया से चले जाना था। जिब्राइल आ रहे हैं, फातिमा परेशान ना हो, खुदा ने आपके लिए ये नेमत रखी, खुदा ने आपके सिले में ये किया है। खुदा, अब फातिमा का दिल खुश नहीं हो रहा। फातिमा ने कहा जिब्राइल मेरा दिल अभी खुश नहीं, कुछ और बताओ, कुछ और बताओ मेरे चाहने वालों का क्या होगा, बार बार मेरे चाहने वालों के बारे में बताओ। कहा जिब्राइल ने कहा बीबी आपके चाहने वाले आपकी मर्ज़ी के मुताबिक रहेंगे, जिसे आप चाहेंगी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक। तो बीबी कौन? बीबी परवरदिगार आपको मदीना जाना नसीब करे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैं एक दफ़ा गई हूँ लेकिन मुझे लगता है मैं गई नहीं। वो मदीना जब आप वहाँ पहुँचेंगे, मदीने में एक वीरानी है, अलबत्ता मदीने में एक अजनबियत नहीं है। मदीने में आपको लगेगा जैसे आप अपने घर में आए, मानूस लगेगा। मदीने, मुझे नहीं पता जो लोग मदीने गए उन्होंने कैसा महसूस किया, मैंने मदीने को बहुत मानूस महसूस किया, जैसे ही मेरी जगह है। जैसे आप अपने घर में आके एक सुकून महसूस करते हैं ना, आप सब घरों में चले जाएं आपको सुकून नहीं आता, मदीने में आके आता है। खुदा हम सबको बीबी के सदक़े में मदीना दिखाए परवरदिगार। मदीने में एक सुकून है। मदीने में मैं चल रही थी तो मुझे पता चला कि ये मदीने की वो जगह है जहाँ से काफ़िला इमाम हुसैन 28 रजब को चला था। मदीने वालों ने कहा जब ये काफ़िला चला 28 रजब को, मदीने वालों ने कहा मदीना वीरान हो गया। वो वीरानी आज भी नजर आती है, आप उस वीरानी को देखेंगे आज भी नजर आती है। फिर मदीने में मैंने वो जगह देखी जिसको आज बिल्कुल मिसमार करके एक मैदान बना दिया, कोई दीवार भी बाकी नहीं है। जिन दिनों मैं वहाँ पहुँची तो उसकी आखिरी दीवार मेरे जाने से पहले तोड़ दी गई थी। वो बैतुल हिज़्न, ये जो हम कहते हैं ना ये इमाम बारगाह, इस इमाम बारगाह की एक अज़मत है।
سب سے پہلا امام بارگاہ مولا کائنات نے جناب فاطمۃ الزہرا کے لیے بنایا، رونے کی جگہ، بیت الحزن، رونے کی جگہ بنائی۔ کیوں بنائی؟ گھر میں کیوں نہیں رو سکتے؟ کہا علی کو لوگوں نے کہا مدینے میں کہ فاطمہ بہت روتی ہیں، دن رات روتی رہتی ہیں۔ اچھا جب روتی ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ جانتی ہیں؟ رونا خود ایک انقلاب تھا۔ جب فاطمہ روتی ہیں تو مدینے والے جو نہیں جانتے پوچھتے کہ یہ بیوی کون رو رہی ہے، تو پتہ چلتا ہے فاطمہ۔ کیوں رو رہی ہیں؟ بتانا پڑتا ہے نا کیوں رو رہی ہیں۔ تو بیت الحزن بنایا، بی بی بیت الحزن جاتی ہیں۔ کیسے جاتی ہیں بی بی؟ آپ سوچئے کوئی انسان گر گیا ہے، اس کی پسلیوں میں درد ہے، وہ چل نہیں سکتا، اس کے لیے چلنا بہت مشکل ہے۔ بی بی گھر سے لے کے خدا آپ کو مدینے جانا نصیب کرے، وہ جگہ تو موجود ہے نا، شاید آپ کو کوئی بتائے مدینے والا کہ یہ بیت الحزن یہاں تھا، وہاں جانے میں 45 منٹ لگتے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ بی بی وہاں کیسے جاتی ہے مجھے نہیں معلوم۔ لکھا ہوا ہے 18 سال کی جوان بی بی ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ اپنی پسلیوں پہ رکھتی ہے جب وہ چلنے کے قابل ہوتی ہے۔ جب پہلی بار بیت الحزن بنایا میرے مولا نے، بی بی گئی بیت الحزن میں اور پکار کے کہا بابا آپ کی بیٹی پر یہ ظلم ہو گیا۔ اس کے قریب جو بیت الحزن بنایا اس کے قریب ایک شجر تھا، جو شجر رسول خدا تھا، اس شجر کے نیچے بیٹھتی تھی جہاں رسول خدا بیٹھا کرتی تھی، اور بی بی فریاد کرتی تھی بابا آپ کی امت نے ایسے بابا کسی نے یتیمی کا پرسہ نہیں دیا، بابا آپ کی بیٹی مجروح ہے، بابا میرا گھر چلا دیا گیا، بابا میرا محسن شہید ہو گیا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ بی بی اپنے مسائل بیان کر اسی تکلیف کے ساتھ گھر آ جاتی۔ ایک دن ایسا ہوا، انہی دنوں میں ایک دن ایسا آیا، بی بی واپس آئیں تو بی بی نے کہا یا علی آپ جا کے مدینے کے لوگوں سے کہہ دیے کہ اب فاطمہ تمہیں تکلیف نہیں دے گی، فاطمہ کچھ دن کے بعد تمہیں ملے گی نہیں، کچھ دن اس کا رونا برداشت کر لو، کہ فاطمہ کی جسم میں اب اتنی طاقت نہیں ہے، بیت الحزن جاتی ہے، اب تمہیں فاطمہ سے میرا سلام میری بیوی کے اوپر، فاطمہ دنیا سے چلی گئی، بچے چھوٹے چھوٹے بچے، آپ نے کل ایک جنازہ اٹھا، یہ جب جنازہ اٹھتا ہے نا تو لوگ جب جنازہ جانے لگتا ہے بھرے ہوئے گھر سے تو لوگوں کو لگتا ہے یہ آخری بار ہے، اب اس کے بعد ہم یہ چہرہ نہیں دیکھیں گے، یہ آخری بار۔ میرے مولا نے کہا زینب و کلثوم حسن حسین آخری بار دیکھو، بچے 6 سال کوئی 7 سال گئے، اور چھوٹی ہے، معلوم ہے اب ماں کو آخری بار دیکھ رہے اپنے بیٹے بھائی، مجھے نہیں معلوم جناب زینب نے ماں کو کیسے ودا کیا، ماں کے بغیر کیسے رہی گی، زینب تو بہت چھوٹی ہے، کلثوم تو بہت چھوٹی ہے، رو رہی ہے بچیاں۔ امام حسن نے کہا اماں میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا، برداشت نہیں ہوگا، لیکن حسین جب آئے تو حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، جہاں امام بیوی کا پیتانا تھا، جہاں پاؤں تھے وہاں کھڑے ہو گئے اور آنسو بہ رہے پکارے اماں اماں حسین کو جواب دیجیے، اماں حسین بلا رہا ہے، اماں حسین کی بات سنیے، اماں جب بھی میں نے پکارا ہے آپ نے بلایا ہے، جب تک آپ نہ بلائیں گی میں نہیں آؤں گا، اماں حسین کو جواب دیجیے۔ یہ کہا حسین کا رونا بیوی سے برداشت نہیں ہوا، کفن کے بند کھل گئے تو ہاتھ بلند ہوئے، حسین حسین آ جا میری گود، جیسے ہی حسین ماں کی گود میں آئے ایسا گریا کا منظر تھا، دنیا میں گریا نہیں ہو رہا تھا، آسمانوں پہ گریا ہو رہا تھا۔ روایتوں نے لکھا ہے شاید جبریل نے آ کر جناب مولا کائنات سے کہا جلدی فاطمہ کو اور حسین کو الگ کیجیے ورنہ رو
آپ جانتے ہیں نا ہمیشہ حسین کی ماں آتی ہے حسین کا پرسہ لینے کے لیے. آج حسین کو پرسہ دینا ہے. حسین کی ماں پرسہ دیتے ہیں آپ کو. آپ کی ماں آپ کے والدہ گرامی کا جس کی پسلیاں جس کا چہرہ بھی زخمی اور ہاتھ بھی زخمی. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا واسطہ پروردگار تجھے واسطہ ہے میرے مولا کا پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما جو اپنی ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا انتقام لیں. دنیا میں جتنے لوگ چلے گئے ان سب کا انتقام لے. اے پروردگار تجھے واسطہ ہے اہل بیت کا ہمارا پرسہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقبول کر دو. امام زمانہ کی خدمت میں مقبول کرنا. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد والی محمد کا واسطہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے مرحومین خصوصیت کے ساتھ جن کی طرف سے آج کی مجلس ہے ان کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ کرنا. انہوں نے اپنے بیٹے کی رزق کی نیت سے یہ مجلس کروائی ہے. فاطمہ الزہرا اہل بیت کا گھرانہ رزق تقسیم کرنے ہے. کوئی محروم نہیں رہتا. بیوی سے دنیا کا رزق مانگے دنیا کا ملے آخرت کا مانگے آخرت کا ملے. پروردگار ان کے بیٹے کے رزق میں اضافہ فرمائے. جو بے اولاد بیٹھا ہوا ہے تو خاتون یہاں بیٹھی ہیں حاجی اچھا ان کا نام حسنین ہے. پروردگار سے دعا ہے پروردگار حسن حسین کے صدقے میں حسن حسین کے صدقے میں بی بی فاطمہ الزہرا کے صدقے میں بیوی چاہیں تو کوئی مشکل نہیں. ان کو بیوی کے صدقے میں اولاد صالح مکمل کامل اولاد عطا فرمائے. جتنے کوئی اولاد ہیں جہاں بھی ہیں بیوی کے صدقے میں پروردگار اولاد صالح عطا فرمائے. جو بیمار ہیں پروردگار مجھے واسطہ محمد علی محمد کا کل میں مشرق کی دعا کر رہی تو بہت سارے لوگ ہوگا ہم بھی اس مرض سے مبتلا ہیں. ہماری اپنی برادری کے خاتون ہوا ناموں کا خصوصیت کے ساتھ سب کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار کسی بھی مرض میں مبتلا ہے سب کو شفا پروردگار جو واسطہ محمد علی محمد کا واسطہ ہم سب کو بیوی کی کنیز بنا. اے پروردگار سب کی پریشانیاں جتنی آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرنا ہے. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد علی محمد کا پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرنا. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کرنا. ان کے نور سے ہماری آنکھوں جس نے جو دعا میرے ذمے لگائی ہے پروردگار میں بھولتی کو نہیں بھولتا. تو جانتا ہے میں اس مجلس میں صرف یہ کہتی ہوں پروردگار جو دعا تو نے میرے ذمے لگائی ہے جن لوگوں نے بیوی کے صدقے میں ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول کیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب انقلبوا